حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. 18 سال جناب ایوب علیہ السلام کو اللہ نے صحت عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی. اونٹ اتنے تھے کہ گنے نہیں جاتے تھے، گائیں اتنی تھی کہ شمار نہیں کی جاتی تھی، بکریاں اتنی تھیں کہ شاید کوئی ایسی حویلی موجود نہ ہو جہاں ان کو سنبھالا جا سکے. فرشتے کہنے لگے مولا تو کہتا ہے تیرا یار ہے، اور وہ تو مال کے اندر لگا ہوا ہے، وہ تو اعلیٰ قسم کے مکانات میں، جائیدادوں میں، 7 بیٹے ہیں اور جوان بیٹے ہیں، وہ تو ہر وقت بچوں سے پیار کرتا رہتا ہے، تو کہتا میرا یار ہے. اللہ نے فرمایا وہ میرا یار ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، تم کہتے ہو تو آزمائش کر لیتے ہیں. یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، اے سونا پرکھیا جامدہ ہی پہلو نہ لگاں دے لگ. آزمائش کر لیتے ہیں. آزمائش حضرت ایوب علیہ السلام کی فصلوں کو آگ لگ گئی، فصلیں ساری اجڑ گئیں. جانوروں کو بیماری آئی تو ایک ہی دن میں سارے اونٹ مر گئے. 2 دن گزرے تو ساری گائیں ساری مر گئیں. بکریاں بھی ایک بیماری کا شکار ہو گئیں. جناب ایوب اور آپ کی زوجہ گھر سے باہر نکلے تو زلزلہ آیا. ایک ہی دن میں 7 بیٹے، ایک ہی دن میں وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے مار دئی. 7 بیٹے ایک ہی دن میں. ابھی صدمہ سر پہ تھا کہ رب نے بیمار کر دیا. پورے وجود پر پھنسیاں، پھوڑے، تکلیفیں. حضرت ایوب کی زوجہ آپ کی خدمت میں آئیں، کہنے لگی ایوب دعا کرو، آپ پیغمبر ہیں، آپ کے منہ سے تو لفظ نکلتے ہیں اللہ قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا کرو. کہنے لگے یہ بتا شفا کتنا عرصہ رہی ہے، مال کتنا عرصہ رہا ہے، یہ بتا میرے پاس اولاد کتنا عرصہ رہی ہے. کہنے لگی 18 سال. کہنے لگے 18 سال اس کا فضل کرم احسان رہا ہے، اب ذرا مجھے 18 سال تکلیف میں رہ لینے دے، پھر دعا بھی کر لوں گا. پہلے مجھے 18 سال گزار لینے دے نا، جتنا وقت اس نے مجھے آسانی میں دیا ہے اتنا ذرا تکلیف تو. بھئی سکھ آئے تو خوشی خوشی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، دکھ آئے تو شکوہ شروع کر دیا، صبر ہی نہیں کیا، ٹھہرا ہی نہیں، کہا مجھے 18 سال ذرا گزار لینے دے، اس کے بعد دعا کر لوں گا. کہنے لگی دعا کرنے میں کیا حرج ہے، دعا کر دیں. کہنے لگے دعا کر کے کیا کروں، رب سے عرض کریں کہ شفا دے دے. تو فرمانے لگے اللہ کو نہیں پتا ایوب بیمار ہے، اس کو خبر نہیں کہ ایوب بیمار ہے. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں، اس کو نہیں خبر بیمار ہے، میں صبر کروں گا، میں صبر کروں گا. 18 سال گزرے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18واں سال چڑھا، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. وہی فرشتے بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگے یا اللہ ہم جان گئے ہیں واقعی تیرا پکا یار ہے، اس قابل ہے کہ یار بنایا جائے. حضرت ایوب علیہ السلام تندرست ہو گئے، شفا ہو گئی. ایک عرصہ گزرا تو آپ کی زوجہ ایک دن آپ سے پوچھنے لگی ایوب وہ دکھ اچھے تھے یا یہ سکھ اچھے ہیں، وہ دکھ اچھے تھے یا سکھ. آپ فرمانے لگے دن تو سارے ہی اللہ کے ہیں، پر اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ ہی اچھے تھے، اگر مجھ سے پوچھو تو دکھ اچھے تھے. صبر کرتا تھا، کبھی کبھی رو بھی پڑتا تھا. دکھ تھے تو بارگاہ خدا بندی میں جاتا تھا تو آنسو بھی بہہ جاتے تھے، تکلیفیں تھی تو سجدہ کرتا تھا تو مصلی بھیگ جاتا تھا، درد تھا ہاتھ اٹھاتا تھا تو داڑھی پہ آنسو گرتے تھے. جب سے سکھ آئے ہیں آنسو ہی خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ دکھ ہے تو درد ہے، دکھ ہے تو سوز ہے، دکھ ہے تو انسان کے دل کے اندر تڑپ ہے. فرمایا مجھے تو لگتا ہے اصل اللہ کا بندہ وہی ہے کہ اللہ اسے مصیبت پہ رکھے اور وہ خدا سے صبر کر کر کے اجر حاصل کرتا رہے. صبر کرنا اور مصیبتوں کے اوپر اپنے آپ کو ٹھہرانا کام مشکل. اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب خدا کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے، آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی ہے. آپ کسی طرف بھی، بہت سے دوست آ کے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے کیا کروں، تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں. کیا کریں؟ بیٹھ کے اللہ اللہ کریں، صبر کریں، دعا کریں. کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں. کچھ وقت ایسا ہو، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے. رب آزمائش کرتا ہے، رب آزماتا ہے. جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، جو لوگ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا، قیامت کا دن ہے، فرشتے نامہ اعمال کھولنے لگے. اللہ نے فرمایا فرشتوں تمہیں پتہ ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیے تھے، اس پر بڑی آزمائشیں آئی تھیں، اس نے زندگی بڑی تکلیف میں گزاری تھی، تمہیں خبر ہے؟ یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا صابر ہے، بڑا صابر ہے، اس نے صبر کے ساتھ وقت گزارا، صبر کے ساتھ اپنے اوقات کو طے کیا.
रब फरमाता है जो इतना सब्र करे मैं उसका नामा अमाल टटोलूं, इसका नामा अमाल खोलते हुए मुझे शर्म आ रही है, सारा कुछ लपेट दो और बगैर हिसाब किताब इसे जन्नत में दाखिल कर दो। ये सब्र करने वाला है, ये सब्र करने वाला है। मुझे हया आती है कि ये सब्र, बड़ी गाड़ी देख के भी सब्र करना चाहिए। अगर मोटरसाइकिल है ना तो बड़ी गाड़ी देख के ज़रा, और जिसके पास बड़ी गाड़ी है ना वो भी ज़रा मोटरसाइकिल वाले को हारन थोड़े ही दे, वो भी ज़रा सब्र करे, इसलिए कि उसको मिल गई है तो कोशिश से नहीं मिली, खुदा के फजल से मिली है। दोनों ज़रा सब्र का मुजाहरा करें। वो बड़ी गाड़ी वाला हारन पे हारन बजाया जाता है, कहता है ये मोटरसाइकिल वाले को तो अकल है ही नहीं, ये तो रास्ता देता ही नहीं, वो ये कह रहा है, और गुजरा है तो मोटरसाइकिल वाला कहता है अल्लाह ने तुझे दे दिया गाड़ी, तो तेरा दिमाग बड़ा ऊंचा हो गया है, तेरे पास ना होती तब मैं तुझसे पूछता। अब दोनों ही शिकवा कर रहे हैं, दोनों ही गिला कर रहे हैं, दोनों ही शिकायत कर रहे हैं। दोनों को सब्र करना चाहिए, दोनों को इत्मीनान से रहना चाहिए। जब इंसान के वजूद में सब्र आ जाता है, जब उसको सब्र नसीब होता है, बड़ी खूबसूरत हदीस बड़ी बुखारी शरीफ में मौजूद है, और साहिब उम्दतुल कारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की ये हदीस ऐसी है जिसे मैं जब भी पढ़ता हूँ मैं चूम लेता हूँ। इस हदीस को मैं फरमाते हैं लफ्ज़ों को मेरा पढ़ने को भी दिल करता है और चूम लेने को भी दिल करता है। हदीस क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाता है एक बंदा है, उसको मैंने आंखें नहीं दी, उसको मैंने आंखें नहीं दी, अंधा है, पैदाइशी अंधा है या बाद में किसी वजह से हो गया, वो बीना नहीं है, नाबीना है, उसके पास आंखें नहीं, लेकिन उसने जिंदगी भर सब्र किया, उसने जिंदगी भर सब्र किया। सुबह क़यामत वो खड़ा हुआ तो रब करीम ने फरिश्तों से फरमाया, फरिश्तों इसको मैंने आंखें नहीं दी, बेचारा ना बेटी देख सका, ना बेटा, ना बाप देख सका, ना माँ, ये कोई दुनिया का नजारा नहीं कर सका, तुम बताओ इसका अजर क्या है? फरिश्ते कहते हैं मौला जन्नत का आला दर्जा दे दे, अल्लाह इसे बेहिसाब बख्श दे, या अल्लाह इस पर रहमतों के दरवाजे खोल दे, या अल्लाह इसको नवाज दे। तो रब फरमाते इसने सारी जिंदगी बगैर आंखों के सब्र किया है, इसे सिर्फ जन्नत नहीं मिलेगी बल्कि आज इसे इसका रब अपना दीदार भी कराएगा। फरमाया जो अंधा हो, नाबीना हो, और फिर वो सब्र करे और इस्तिकामत के साथ रहे, शिकवा न करे, गिला न करे, फरमाया कयामत में लोग जन्नत के नज़ारे करेंगे और ये अल्लाह का दीदार करेगा, इसको रब करीम के जलवे दिखाए जाएंगे, इसलिए कि ये साबिर रहा, ये शाकर रहा, ये अल्लाह तबारक व तआला की अता पे राजी रहा, ये रब्बे कायनात की दी हुई आजमाइशों पर हमेशा इस्तिकामत के साथ डटा रहा। सब्र का मामला तो बिल्कुल हमारे हाथ से निकल गया। और मैं जब तजिया करता हूँ, गौर करता हूँ, तो हमारे झगड़ों की बुनियाद ही सब्र है। हसद सब्र की वजह से, अगर सब्र नहीं तो हसद पैदा हो जाएगा, उसको अल्लाह ने दे दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया। अब अगर सब्र करता, जो अल्लाह ने दिया है उस पर ये सब्र करता तो हसद की लानत से बच जाता। और फिर घरों में जो फसादात है, खानदानों में जो झगड़े हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हम सब्र नहीं करते। गिला शिकवा शिकायतें, ये सारी चीज़ें इसलिए पैदा होती हैं कि हम सब्र करने को तैयार नहीं। जब तू सब्र कर लेता है, जब तू अपने वजूद के अंदर ठहराव पैदा कर लेता है, फिर तेरे अंदर तहम्मुल मिजाजी आ जाती है, फिर बुर्दबारी आ जाती है, फिर ठहराव आ जाता है, फिर तेरा दिल इतना गहरा हो जाता है कि हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने। जब तेरा दिल इतना गहरा हो जाएगा तो सब्र करेगा। और मेरे आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो साबिर होता है ना, तवज्जो है आपकी, मेरी बात की समझ आ रही है? आला हज़रत फरमाते हैं, बड़ा कीमती जुमला फरमाते हैं, जो साबिर होता है वो सुकून में होता है, जो साबिर होता है वो, जो सब्र नहीं करता बेसुकून रहता है। अगर साबिर है ना, थोड़ी ग़िज़ा पे थोड़ी रोटी, अगर साबिर है, सब्र करता है, तो फिर शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक शख्स आया, कहने लगा हज़रत जी देखे ना, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं जूते ले सकूं, इतने भी पैसे कोई नहीं जूते ले सकूं। फरमाया सब्र कर, अल्लाह देगा। कहने लगा जी सब्र ही क्या सारी उम्र, उसने जूते लेने के बराबर भी पैसे नहीं दिए, नंगे पांव फिर रहा हूं। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका बाजू थामा, एक घर में ले गए, दरवाजे पे दस्तक दी, घर का मालिक बाहर आया, उसने दोनों तरफ बैसाखियां पकड़ी हुई हैं, टांगे तो हैं पर पैर ही कोई नहीं। फरमाने लगे बता ये अच्छा है कि तू, कहने लगा जी मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, अपने रब से भी माफ़ी मांगता हूँ, इसके तो पैर ही नहीं बेचारे के, इसके पास तो कदम ही नहीं। दोस्तों जब सब्र रुखसत हो जाता है, जब सब्र रुखसत हो जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदा अगर तुझे मुसीबत देता है ना, और उन मुसीबतों पर जब अल्लाह तुझे क़यामत में अजर देगा, दुनिया में रब तुझे जो मुसीबतें डालता है, उन मुसीबतों पर जब क़यामत के दिन अल्लाह तुझे अजर देगा, तो तेरा दिल चाहेगा काश सुकून होता ही ना, आजमाइशें ही आजमाइशें होती, काश सुकून ना होता, आजमाइशें ही आजमाइशें होती जब तू वो अजर देखेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी का बच्चा इंतकाल कर जाता है ना, हाँ बात बड़ी मुश्किल है, काम बड़ा मुश्किल है,
جب کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، وہ کسی دانشور نے کہا تھا کہ میرا باپ انتقال کر گیا، 6 مہینے گزرے تو میرا 18 سال کا بیٹا بھی انتقال کر گیا۔ کہنے لگے میں نے اپنے 80 سال کے باپ کا جنازہ اٹھایا تو میری کمر نہیں جھکی، لیکن جب 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھانے لگا تو میری کمر جھک گئی، اور رو کے کہنے لگا لوگوں باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ پڑھنا پڑ جائے، بڑا مشکل کام ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، یہ بڑی آزمائش کا معاملہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، جب کسی کا بیٹا یا بیٹی انتقال کر جاتا ہے، فرشتے اس کی روح لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، رب فرماتا ہے تم میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس کے وجود کا حصہ لے آئے ہو، اس کی روح کی ٹھنڈک لے آؤ ہو۔ بولو تو صحیح میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ بتاؤ میرا بندہ کیا کہتا تھا؟ اس نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں مولا جب ہم نے اس کے بیٹے کی روح قبض کی اور وہ اپنے بیٹے کی میت پہ آیا تو اس نے تیرا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دیا بھی اللہ نہیں تھا، لے بھی اللہ ہی گیا ہے۔ جب اس نے یہ بیٹے کی میت دیکھی ہے تو اس نے یہ کہا ہے کہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے گیا۔ رب فرماتا ہے باقی کے کام چھوڑ دو، جنت کی طرف جاؤ اور میرے اس بندے کے لیے اور اس کے بیٹے کے لیے ایک مکان بنا دو۔ جنت میں جاؤ، دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے نا، اور آخرت کی زندگی حادی کوئی نہیں، اس کی حادی کوئی نہیں، کتنی لمبی ہے۔ فرمایا دنیا میں تو کٹھے نہیں رہ سکے، اب جنت میں مکان بنا دو، اس میں اس کا باپ بھی رہے گا، یہ بھی رہے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں حضور کے صاحبزادے آپ رات کو جب ان کی ولادت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام ہمارے درمیان آئے۔ جاگیے ذرا غور فرمائیے گا بات پہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم نے حضور کے چہرے کو چمکتے دیکھا، ہم نے آنکھوں میں ایک خوبصورتی، ایک رنگ ڈھنگ دیکھا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ موڈ مبارک بڑا اچھا ہے، حضور کوئی خیر کی خبر ہے؟ فرمایا مجھے مبارک دو، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے، خدا نے مجھے بیٹے کی دولت سے نوازا ہے، میرے آنگن میں پھول کھلا ہے۔ فرماتے ہیں اگلے ہی دن، ایک روایت ہے کچھ عرصے کے بعد، ایک روایت ہے اگلے ہی دن ظہر کے بعد میرے محبوب نے پیار کرنے کے لیے بیٹا اٹھایا اور صاحبزادے کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ رسول پاک کے صاحبزادے نبی پاک کے مقدس ہاتھوں میں سانسیں اکھڑ رہی ہیں، حضور کے دستے مبارک میں صاحبزادے نے وصال کر دیا۔ آنکھیں بند کی تو نبی کریم کی مقدس آنکھوں میں آنسو آئے۔ رات خوشی تھی، رات حضور مبارکیں وصول کر رہے تھے، رات مسکرا رہے تھے، صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر محبت کی بات ہو رہی تھی۔ ایک ہی تو رات گزری ہے، 24 ہی تو گھنٹے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ حضور صاحبزادے کا انتقال ہوا تو رو رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ دل میرا غمزدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، پر میں اپنی زبان سے وہی جملے کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا۔ میں کوئی بے صبری والی بات نہیں کروں گا، میں کوئی ایسا جملہ نہیں کہوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ اگرچہ میرا دل غمزدہ ہے، اگرچہ میں پریشان ہوں، اگرچہ میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، یہ محبت کی علامت ہے، یہ پیار کی علامت ہے، لیکن فرمایا میری زبان سے کوئی کسی کے ہاں میت ہو جائے تو آنسوؤں سے رونا محبت کی علامت ہے۔ اگر آنسو آتے ہیں نا تو یہ تو محبت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اللہ کے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ فرمایا یہ آنسو محبت کی علامت ہے، خدا کو بین کرنا ناپسند ہے، شور کرنا ناپسند ہے، باتیں کر کر کے رونا، شور کرنا، آہوزاری کرنا، ماتم کرنا، فرمایا یہ چیزیں خدا کو پسند نہیں۔ شور کرنا بالخصوص خواتین اس بات پہ ضرور توجہ کریں، اس کی باتوں کا تذکرہ کر کر کے رونا، اونچی آواز میں بیان کرنا اور بار بار تڑپ کے کہنا کیا بنے گا، کہاں جائیں گے، کیسے گزر اوقات کریں گے، یہ جملے کہنا اللہ کے رسول کو اتنا ناپسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت میت پر بیان کرتی ہے یا جو شخص ماتم کرتا ہے فرمایا وہ تو میری امت میں ہی شامل نہیں ہے، فرمایا میں تو اس کو شامل ہی نہیں سمجھتا، لیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صبر کرے، ٹھہر جائے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، قضا پہ راضی ہو جائے، جھک جائے خدا نے۔ اتنا شور کرنا، اتنی آہوزاری کرنا، اور معاذ اللہ بعض اوقات تو کفریہ جملے بولے جاتے ہیں، انتقال ہو گیا تب بھی موت چلا گیا، ہارٹ اٹیک سے انتقال، تو کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو گیا۔ معاذ اللہ آپ اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں، خدا کو ظالم کہہ کے کفر اکٹھا کر رہے ہیں۔
کفر یا فکرے بولے جاتے ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ایسی باتیں کی جاتی ہیں جو شریعت اسلامیہ میں سخت سزا کی مستحق ہیں۔ صبر کرنا، حوصلہ کرنا، آنسوؤں سے رونا، اپنے دل کے اندر محبت رکھنا، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اپنی زبان سے گلا کرنا، شکوہ کرنا، شکایت کرنا، کسی بابت کوئی بات بھی کرنا، دوستو یہ شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں۔ صبر کریں، صبر کا پہاڑ بن جائیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب بھی تم پہ کوئی مصیبت آئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب بھی کوئی مصیبت آئے پڑھا کرو انا للہ و انا، صرف فوتگی کے وقت نہیں، صرف فوتگی کے وقت نہیں، جب بھی کوئی مصیبت آئے کیا پڑھنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ اور یاد رکھیے مصیبتیں اللہ کے پیاروں پر آتی ہیں۔ 500 سال فرعون نے دعویٰ خدائی کیا ہے معاذ اللہ۔ 300 سال فرعون کا حال یہ تھا کہ ننگے پاؤں کانٹوں پہ چلتا تھا اور اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھتا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیا ہے؟ وہ تو اور ڈر جائے گا کہ میں خدا ہوں۔ فرمایا مہلت دے رہا ہوں۔ جو بیمار ہوتے ہیں وہ اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو تو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تکلیف دے کے اللہ معاف کرتا رہتا ہے، ورنہ ڈھیل دیتا۔ ایک صحابی ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، ایک صحابی اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی لاؤ، رات کا وقت ہے، آنکھ کھلی تو کہتے ہیں اٹھ پانی لا۔ بیوی پیالے میں پانی لائی، سو گئے، آنکھ لگ گئی۔ فرما بردار بیوی ساری رات پانی لے کے کھڑی رہی، ساری رات۔ کبھی سنتے تھے ہم بھی بزرگوں سے کہ بیویاں ایسا کرتی ہیں، کبھی سنا کرتے تھے۔ وہ شوہر بھی بڑے تقویٰ اور طہارت والے ہوتے تھے تو بیویاں بھی بڑی فرما بردار ہوتی ہیں کہ ساری رات بیوی پانی کا پیالہ لے کے کھڑی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کیا بات ہے تیری، مانگ تو کیا مانگتی ہے، آج تو جیسے کہے گی میں ویسے کر دوں گا۔ ساری رات تو کھڑی رہی، بول جس طرح تو کہے گی۔ بیوی نے عجیب ہی بات کر دی، کہنے لگی آپ اس طرح کریں مجھے طلاق دے دیں۔ اب بات کر بیٹھے تھے کہ تو جیسے کہے گی، اور صحابہ سچاؤں لوگوں کی جماعت ہے، سچائیاں ان پہ ناز کرتی ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ تو جیسے میں کہوں گا ویسے، جیسے میں کہوں گی تو کر دے گا، مجھے طلاق دے دے۔ شوہر بڑا پریشان ہوا، میں نے وعدہ کر لیا تھا جیسے تو کہے گی، اب تو کہتے ہیں طلاق دے دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی فرما بردار بیوی، اتنی اچھی بیوی دوبارہ میسر آنا مجھے ناممکن نظر آتا ہے، میں کیسے طلاق دے دوں؟ وعدہ بھی ہے، بات بھی کر لی ہے، اب تیرا مطالبہ بھی ہے، کیا کروں؟ بڑے پریشان ہو گئے۔ جب کسی طور بھی بات ہے نا مشکل مرحلہ، بات مشکل ہے نا، جیسے تو کہے گا، کہے گی میں ویسے، بندہ دعویٰ وہ کرے جو اس سے ہو جائے گی بات، جو دعویٰ اچھا کچھ دوست آ کے کہتے ہیں جی کوئی حکم، کہتے ہیں نا، تو اگر ان کو یہ حکم دے دیا جائے کہ چھت پہ کھڑے ہو جاؤ ساری رات نماز پڑھو تو کیسا مشکل ہے نا؟ تو بندہ یہ کیوں نہ کہے کہ جناب آپ حکم کریں، اگر میری پہنچ میں ہوگا تو میں اس پہ عمل کروں گا۔ اور پھر اگر حکم سنایا جائے نا، میں تو کبھی کبھی جو دوست قسم کے میرے تعلق والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کوئی حکم، تو میں کہتا ہوں پہلے پکی بات کرو، پورا کرو گے نا، ایسے نہیں حکم کرا لینا چاہیے، پہلے پکی بات کرو، کر لو گے جناب کوئی حکم کسی قسم کا، حالانکہ ایسا ہو سکتا۔ یہاں تو بندہ اچھا صحابی کہہ بیٹھے جیسے تو کہے گی کر لگی طلاق دے دے۔ بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے ایک موقع دیتی ہے، صبح چلیں گے حضور کی بارگاہ میں اور ہم دونوں اپنا مسئلہ پیش کریں گے، پھر جیسے اللہ کے نبی فرمائیں گے ویسے کر لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، اس پہ بات ختم ہوئی، سو گئے۔ صبح اٹھے، گھر ذرا دور تھا، دونوں میاں بیوی آ رہے ہیں مسجد نبوی کی طرف۔ رستے میں بیوی شوہر کو ٹھوکر لگی اور اتنا سخت گرے، ایک زخم پیر پہ، ایک ہاتھ پہ، ایک سر پہ، خون بہنے لگا۔ بیوی کہنے لگی اٹھیے اور گھر چلیے، مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ اٹھے گھر چلیں، میں آپ کی مرہم پٹی کرتی ہوں، گھر چلتے ہیں، مجھے نہیں طلاق چاہیے۔ کہنے لگے بھائی تو یہ عجیب منطق ہے، ساری رات میں سو نہیں سکا، پریشان رہا، صبح سے بھی آج پریشان رہا، میرا اتنا وقت بے چینی، پہلے طلاق چاہیے اب نہیں چاہیے، ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میں نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، حضور نے فرمایا جس سے اللہ پیار کرتا ہے اسے مشکل میں ڈال دیتا ہے، اس پر کچھ مصیبتیں آ جاتی ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو میں جب سے تیرے گھر آئی تھی میں نے کوئی مصیبت نہیں دیکھی تھی، تو میں سمجھنے لگی تھی کہ اللہ تجھ سے پیار نہیں کرتا، لیکن آج تجھے چوٹ لگ گئی ہے، تجھ پر کچھ تھوڑی مشکل آئی ہے، تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ نہیں اللہ تجھ سے پیار کرتا ہے، لہذا میں تجھ سے طلاق نہیں رہوں گی، تیرے گھر کے اندر ہی وقت گزاروں گی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ یہ مصیبت آنا اور صبر کرنا کتنی اعلیٰ بات ہے کہ صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ جس پر مصیبت آ نہیں رہی وہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جس پر مشکل آ نہیں رہی وہ تو بڑا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہیں نافرمان نہ ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے شفیق، بڑے مہربان، بڑی اچھی طبیعت والے، بڑا پیار کرنے والے، خیال رکھنے والے، فرماتے میں سمجھتی تھی مدینے کی سب سے سکھی عورت میں ہوں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد سے جب واپس آتے نا
تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے آتے آ کے مجھے بھی سناتے، جو سن کے آتے آ کے مجھے بھی. اچھا ترقی مل جائے اگر تو گھر جا کے ہم بتاتے ہیں کہ نہیں جی؟ ہاں ایک بات کئی دفعہ نہیں بتاتے، اگر تنخواہ بڑھ جائے تو اس میں کئی دفعہ کوتاہی کرتے ہیں. وہ نہیں بتاتے گھر اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ہم نے تنخواہ بڑھانے کا بتایا تو ادھر سے خرچہ بھی بڑھ جائے گا، لہٰذا یہ کبھی کبھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال اپنی ترقی ضرور بتا دیتے ہیں کہ میری ترقی ہو گئی ہے، یہ اتنا ضرور ہم بتا دیتے. اچھا یہ ساری باتیں اگر ہم بتاتے ہیں اور پھر اور بھی کئی کسی گھر جا کے سناتے ہیں، آج دفتر میں یہ شغل ہو گیا، یہ بات ہو گئی، سناتے ہیں بات. اور یہ بری بات بھی نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ جا کے خوش طبی کرنا اور گھر کے اندر کا ماحول خوشگوار رکھنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن یہ جو ہم حدیث سنتے ہیں، فرمان سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، یہ بھی ہمیں گھر جا کے سنانی چاہیے. صحابہ جو سن کے آتے تھے گھر جا کے یہ کام بھی کرنا چاہیے، یہ بھی صحابہ کی سنت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت ہے گھر جاتے اور جو حضور سے سنا گھر جا کے سناتے. آج آئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آگے کہنے لگے آج میں نے بڑی پیاری حدیث حضور سے سنی ہے، تو بھی یاد کر لے. کہا وہ کون سی؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر یہ دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے مجھ سے چیز لی ہے مجھے اس کا بہتر نعم البدل عطا فرما. انا للہ پڑھے اور کہے یا اللہ جو دیا ہے اس کا بہتر نعم البدل دے. حضور فرماتے ہیں اللہ جو چیز لی ہوگی اس سے بہتر چیز اسے عطا فرما دے گا. یہ حدیث گھر جا کے سنائی. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میرا چراغ بھی بجھ جاتا تو میں پڑھ دیتی انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے وظیفہ پکا لیا، میں اس پہ مکمل طور پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے لگی. فرماتی ہے مجھ پر ایسی مصیبت آئی جو میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی. میرے شوہر حضرت ابو سلمہ انتقال کر گئے. فرماتی ہیں میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا یا اللہ مجھے بہتر نعم البدل عطا فرما. فرماتی ہیں پڑھ تو لیا، حضور کے فرمان پر یقین بھی تھا، لیکن دل میں خیال تھا کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر تو مجھے مل ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ دھیما تو مجھے مل ہی نہیں سکتا. اور فرماتی ہیں پھر میں سوچتی تھی اب میری عمر بھی جوانی کے نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، رنگ بھی گورا نہیں، بچے بھی میرے پاس ہیں، کیسے بہتر نعم البدل ملے گا. اور دوسری جانب حضور کی حدیث ہے کہ اگر تم مصیبت کے وقت پڑھو گے انا للہ و انا الیہ راجعون، مصطفیٰ کا فرمان بھی بدل نہیں سکتا. جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرمائے اور ایسا ہو نہ. فرماتی ہیں پڑھ بھی لیا، عدت کے دن مشکل سے گزارے، عدت ختم ہوئی. میرے دل میں حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ بہتر نعم البدل دے گا، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا. فرماتی ہیں لوگوں حضور کے فرمان پر قربان جاؤں اور مصطفیٰ کریم کی حدیثوں کے نثار جاؤں. مجھے تو اس وقت پتا چلا جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیجا کہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. جب اللہ کے رسول نے پیغام بھیج دیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مصطفیٰ کا پیغام آیا تو فرماتی ہیں فوراً میرے لب پہ درود آیا، فوراً میرے لبوں پہ سلام آیا. میں نے کہا محبوبہ جو بھی فرماتے ہو سچ ہی فرماتے ہو، جو بھی کہہ دیتے ہو کمال ہی کہہ دیتے ہو. یا رسول اللہ میں کہتی تھی مجھے ابو سلمہ سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، اللہ نے مجھے کائنات میں سب سے اچھا شوہر عطا فرما دیا، کائنات میں سب سے. میں نے صبر کیا اور حضور کے فرمان پر عمل کیا کہ مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے صبر کیا، شکر کیا، اللہ نے مجھے دھرتی پہ سب سے اچھا شوہر دیا. اور حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا رنگ بھی گورا نہیں، حضور عمر بھی میری بڑھاپے کے قریب ہے، بچے بھی ہیں، روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، میری رومی ورگی چال بھی نہیں تو میرا جامی ورگا عشق. حضور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کے قابل ہو. یا رسول اللہ تو امیر حرم میں غریب بے نوا، تو کجا من کجا. میرے حبیب نے فرمایا ام سلمہ تیرے پاس غربت بھی ہے، پریشانی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مجھے پتا ہے کوئی تیرا سہارا نہیں بنے گا، اور جس کا کوئی سہارا نہ بنے اس کا میں بنا کرتا ہوں. فرمایا اس لیے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے تاکہ تجھے سہارا میسر آ جائے. میرے رسول پاک نے فرمایا تو مصیبتوں پر آہوازاریاں نہ کر، شکایتیں نہ کر، صبر کر، صبر کا پہاڑ بن. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں جتنا کوئی بڑا صابر ہوگا اتنا اللہ کے قریب ہوگا، جتنا صبر زیادہ ہوگا اتنا قرب زیادہ ہوگا. صبر کرنا سیکھیں، تھوڑے رزق پر صبر، اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر. باپ بھی تھوڑا صبر کرے، اگر بیٹے نے اپنا گھر بسا لیا ہے تو اب تھوڑا صبر کرے، اطمینان کے ساتھ وقت گزارے. اماں بھی تھوڑا صبر کرے، بیٹا اسی کا رہے گا.
थोड़ा सब्र करे। बहू भी अगर आ गई है ना वो भी थोड़ा सब्र करे, ज़रा इत्मीनान के साथ रहे। इसको किसी ने जना है, किसी ने इसको पाला है, किसी ने इसको ब्याहा है, वो ज़रा सब्र करे, इत्मीनान। हमारा जो सब्र है वो सब्र नहीं रहा तो फसाद आया है, सब्र नहीं रहा तो इख्तलाफ आया है, सब्र नहीं रहा तो नफरत आई है, सब्र नहीं रहा तो बुग़्ज़ आया है, सब्र नहीं रहा तो हसद आया है। जहां सब्र ना हो वहां दर्जनों मुसीबतें होती हैं, और जहां सब्र होता है वहां खुदा के जलवे होते हैं। जहां सब्र होता है वहां अल्लाह का करम होता है, जहां सब्र होता है खुदा की अता होती है। बाकी इबादतों पर सवाब मिलता है और सब्र पर रब रहमान मिलता है। इन्नल्लाह मास्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के, अल्लाह सब्र करने वालों के। अपने अंदर हौसला पैदा करें, बुर्दबारी पैदा करें, तहम्मुल मिजाजी पैदा करें, ठहराव पैदा करें, हौसला पैदा करें। इमाम आज़म अबू हनीफा, बड़ी आखिरी और बड़ी सख्त बात, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, वालदा की उम्र 90 साल से ज़्यादा है। आपके वालिद साहब इंतकाल कर गए। इमाम आज़म का एक हासद, और एक तो है ना इमाम साहब आलिम बड़े थे, शेख बड़े थे, इमाम साहब अमीर भी बड़े थे, अल्लाह ने मालो दौलत में भी बड़ा फजल फरमाया, साहिब हैसियत आदमी थे। एक आपका हासिद आया, हसद करने वाला, और आके कहने लगा बड़ी कड़ी बात, तल्ख बात, जिस पे इंसान मारने मराने, कहने लगा अबू हनीफा, मैंने सुना है आपके अब्बा जी इंतकाल कर गए। इमाम साहब फरमाने लगे हाँ। कहने लगे सुना है आपकी अम्मा बड़ी खूबसूरत है, मेरे साथ निकाह नहीं कर देते। अब ये कितने गुस्से की बात है, कितने जलाल की बात है, किस कदर तल्ख बात है। इमाम साहब फरमाने लगे मेरी अम्मा आकिला और बालिगा हैं, मेरी माँ अकल वाली हैं और बालिग हैं, मैं उनसे पूछूंगा, अगर उनका निकाह का इरादा हुआ तो आपको इत्तला दूंगा। इमाम साहब फरमाते हैं मेरे दिल में गुस्सा तो आया, लेकिन वो सब्र वाली सारी हदीसें भी मुझे फ़ौरन याद आ गई। फरमाते हैं मैंने फ़ौरन सब्र कर लिया और मैंने कहा अम्मा आकिला बालिगा है, पूछूंगा, अगर उनका निकाह का इरादा हुआ तो आपको इत्तला दूंगा। कहते हैं ये कह के मैंने अपने दिल में कहा मौला इतने लंबे भी इम्तिहान ना लिया कर, कोई माँ के बारे में सब्र कैसे करे, कोई बाप के बारे में सब्र कैसे करे, या अल्लाह इतने दिल में कहा, लेकिन मौला मैंने तेरी रज़ा के लिए सब्र कर लिया है और मैंने हौसले का दामन नहीं छोड़ा। इमाम साहब उठे, अभी चंद कदम आगे बढ़े थे कि वो आदमी तड़पने लगा, इतना तड़पा कि उसकी रूह परवाज कर गई। लोग कहने लगे इमाम साहब इसे क्या हुआ? कहने लगे अबू हनीफा के सब्र ने इसकी जान ले ली है, अबू हनीफा के सब्र ने इसकी। फरमाया इतना सब्र कर, अपने मुखालिफ के मुकाबले में इतना सब्र कर, इतना सब्र कर, इतना सब्र कर कि उसकी जान ही ले ले। तू सब्र करेगा तो अल्लाह तेरे साथ हो जाएगा। इमाम साहब फरमाते हैं वो इंतकाल कर गया तो फौरन मैंने कहा या अल्लाह तेरा फरमान सच्चा है, इन्नल्लाह मास्साबिरीन, वाकई तू मेरे साथ है, मैंने सब्र किया तू साथ है। या अल्लाह मैंने सजा नहीं दी, मैं देता भी तो थप्पड़ मार लेता, मैं देता भी तो सर फोड़ लेता, मैं देता भी तो टांग पे मार लेता, जान तो नहीं ना ले सकता था, लेकिन मैंने सब्र किया, रब मेरे साथ हुआ तो अल्लाह ने उसकी जान ही निकाल डाली। अबू हनीफा के सब्र ने इस शख्स की जान ले ली। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। जिसके पास सब्र का दामन आ गया वो इंसान कामयाब हो गया, उसको खुदा की मायत नसीब हो गई, उससे अल्लाह का कुर्ब मुयस्सर आ गया। और जो बेसब्र है वो बेसुकून है, जो बेसब्र है वो लड़ाई करेगा, हसद करेगा, झगड़ा करेगा, बुग़्ज़ रखेगा, बड़ा कुछ करेगा। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी को ख़त आए, किसी में गालियाँ लिखी हैं, किसी में कुछ लिखा है। आपके एक मुरीद थे हज़रत मलकुल उलमा मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, कहने लगे हुज़ूर मैं इन लोगों पे मुकदमे करूँगा जिन्होंने आपको गालियाँ दी हैं। आला हज़रत फरमाने लगे मेरी फ़लाँ अलमारी से ख़त निकाल के लाओ। उसमें से ख़त निकाल के लाए तो लिखा था कि आप तो बहुत बड़े इमाम हैं, आप तो मुजद्दिद हैं, आप तो गौसे आज़म के नायब हैं, आपकी क्या बात है? फरमाने लगे जिन्होंने मेरी तारीफ़ें की हैं पहले इनको जायदादें तकसीम करो ना, जिन्होंने तारीफ़ें की हैं पहले इनमें जायदादें बांटो और फिर जो मेरे मुखालफ हैं उन पर मुकदमे कर लेना। कहने लगे हुज़ूर जायदादें तो हम नहीं बांट सकते। फरमाने लगे फिर मुझे सब्र करने दो, मुझे उम्मीद है मैं सब्र करूंगा तो अल्लाह मुझे ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। सब्र का दामन थाम के रखें, सब्र पर अमल करें। अगर साबिर हो गए तो खुदा की मार्फत नसीब हो गई, और अगर हमारे अंदर सब्र ही नहीं, सब्र और करार ही नहीं, तो फिर हम तो पाँव में पड़ी चीज़ नहीं पकड़ सकते, फिर तो हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते, फिर तो हर चीज़ हमारे लिए बोझ नजर आएगी। अल्लाह सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ाजाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़्मे हिदायत पे लाखों
جس کی تسکین کو روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین کو روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہے غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم 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 فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، تا قیامت ان فقیروں اور گداؤں کو سلام، والہانہ جو روزائے اقدس کریں، مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام، یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام۔ مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرما، مولا کریم جذبوں میں خلوص عطا فرما، مولا کریم اپنے ذکر و فکر پر کامل پابندی کی توفیق عطا فرما، مولا کریم سجدوں کا ذوق عطا فرما، عبادتوں کا شوق عطا فرما، تلاوتوں کی لذت سے آشنا بنا دے، مولا کریم رمضان المبارک کی ساری برکتیں عطا فرما، ساری سعادتیں عطا فرما، مولا کریم ہم پہ نگاہ لطف و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے اللہ، جو مقروض ہیں قرضوں سے رہا کر دے، جو تنگ دست ہیں انہیں وسعت عطا کر دے، جو بے گھر ہیں صاحب گھر کر دے، بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے، اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بردار کر دے، اللہ علیہ وسلم کی دولت لازوال عطا کر دے، مولا کریم ملک پاکستان کی خیر فرما، مولا اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، اللہ جتنے دوست دور و نزدیک سے چل کے آتے ہیں قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرما، بے حساب نعمتیں عطا فرما، لا تعداد رحمتیں عطا فرما، اللہ کریم ماؤں بہنوں بچیوں کو جزائے خیر عطا فرما، عزت کی چادریں عطا فرما، ان کے دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما، اپنے اپنے گھروں میں باوقار زندگیاں نصیب فرما، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہم پہ کرم فرما، اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا وشفاء کاملا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب